فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہے جنہیں قرآن مجید نے کہیں خلیل اللہ کہا تو کہیں پر معمار بیت اللہ کہا تو کہیں پر نبی صدیق کہا، حلیم کہا، کریم کہا، مہمان نواز کہا، کہیں پر ابراہیم علیہ السلام کے جائے نماز کو مصلی قرار دیا تو کہیں پر ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے شرک سے برأت کے اعلان کو اور توحید کے عام کرنے کو کلمہ باقیہ کہا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کر رہے ہو بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو یعنی اس کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں باقی چھوڑا تو کہیں پر قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اپنی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کرو، وہ ایک راست باز سچے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ توحید کے علم بردار ہے اور توحید یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے۔ جس چیز کا مجھے اور آپ کو سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ توحید کا علم ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَعَلَّمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہے ان شروط میں سے جو پہلی شرط بیان کی گئی ہے وہ توحید کا علم حاصل کرنا ہے۔ علم ہے، توحید ہے تو سب ہے، توحید نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کی طرف یہ وحی کی ہے کہ تم سب کیا ہے میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، پس تم سب کیا کرو میری ہی عبادت کرو۔ اور دوسری جگہ پر رب العالمین نے شرک کی قباحت، شرک کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، شرک کی تباہی کیا ہے۔ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بلا شبہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام گزر چکے ہیں ان سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی، یہی وحی ان کی طرف کی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی سیرت و کردار کے بعد جس شخصیت کے سیرت و کردار کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ رب العالمین مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کی زندگیوں میں اسوہ ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم اور جامع شخصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، مجھے اور آپ کو بہت سے اسباق اور دروس مل جائیں گے۔ تو آج کے درس میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ اہم واقعات اور اسباق و دروس اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔
ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، ذرا تصور کیجئے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں تھیں، جو آزمائشیں تھیں، اللہ اکبر، وہ کیسی تھی۔ ایک طرف نمرود ہے، نمرود کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس کے چیلے چپاٹے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں کودنے کا بے تاب ہو کر کے، تماشا دیکھنے کے لیے بے تاب ہو کر کے انتظار کر رہے ہیں، تو دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے ایمان کی کیفیت ہے، ان کے توحید کی مضبوطیت ہے، جو رہتی دنیا تک ہر کان میں سنائی دے گی کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور میرے بھائیوں یاد رکھیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید دیکھیے، توحید کا اعلان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودتے ہیں، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، فانجاہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی۔ یہ توحید نہیں تو اور کیا ہے، یہ توحید کی طاقت نہیں تو اور کیا ہے۔ آج ہم رونا روتے ہیں، یہ ہوا، ویسے ہوا، ایسے نہیں ہونا تھا، ویسے ہونا تھا، ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ تو لیا ہے؟ کیا کہیں میرے عقیدے میں تو ڈاما ڈول نہیں ہے؟ کہیں میرا عقیدہ تو بگڑا ہوا نہیں ہے؟ کہیں میرا ایمان تو کمزور نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، آتش نمرود میں یہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ کیسے تپتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، آپ دیکھیے، پڑھیے سیرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن شکوے شکایتیں نہیں، یہی الفاظ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ڈٹنا ہے، حالات جیسے بھی ہو، گھبرانا نہیں ہے، اپنے توحید اور ایمان کی مضبوطیت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ دہکتی ہوئی آگ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کمزور نہیں ہوا، بلکہ ایمان کی تقویت تیزی سے بڑھتی گئی، اور الفاظ سے کیا نکلا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، یہ جو واقعات ہے، ان واقعات سے میرے اور آپ کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں ان کو سن کر کے میرے اور آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ کوئی آرام ہے، نہ کوئی آرام زاد ہے، بالکل جھلسے ہوئے پہاڑ ہے، کھانے پینے سے خالی وادیاں ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر گھبرائے، بغیر ہچکچاہٹ کے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ آتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، لیکن بیٹے اور اس ماں کا ایمان بھی تو دیکھے، وہ ماں کی ممتا۔ میرے بھائیوں، کیا حال ہوا ہوگا؟ آج دنیا کا حال دیکھے، اگر ایک ماں کے سامنے اس کے بچے بھوکے ہیں یا کسی ایسی جگہ ہے تو ماں اپنی پرواہ نہیں کرتی ہے، اپنے بچوں کا سوچتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے بلکتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے پہاڑوں میں سے سب سے قریب پہاڑ صفا کا پہاڑ تھا، صفا کے پہاڑ پر چڑھتی ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی قافلہ نظر آئے تاکہ کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ پھر دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف آتی ہے، پھر وہاں سے مروہ کی طرف دوڑتی ہے، مروہ پر بھی کچھ نہیں ملتا ہے۔ جب امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے تو ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ رب العالمین کو ان کی ادا اتنی پسند آتی ہے، ان کی قربانیوں کو اللہ رائے گا جانے نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ریڑھیوں کو رگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے پانی کا چشمہ نکال
نکالتا ہے۔ یہ قربانی ہوتی ہے۔ ماں کے زبان پر کوئی شکوے شکایتیں نہیں ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، کوئی اور نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، رب نے جب آزمایا ہے تو اس آزمائش پر کھڑے اترنا ایک مومن کا کام ہوتا ہے۔ یہی سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو کہ حالات جیسے بھی ہو، جیسے بھی آزمائشیں ہو، ان آزمائشوں میں شکوے شکایتیں کیے بغیر ڈٹ کر کے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہاں وہاں دوڑنا بھاگنا نہیں ہے۔ کوئی اور دروازے تلاش نہیں کرنے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، ان کے پاس ان کے پاس، فلاں فلاں اچھے ہیں، فلاں فلاں کٹے سے مارے، کچھ نہیں، ادھر ادھر نہیں بھاگنا ہے، صرف اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف دوڑتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج آپ ماؤں کا حال دیکھیں، اور سب سے زیادہ خرابی، عقدی بگاڑ جو دکھائی دیتی ہے وہ ماؤں میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ تھوڑی کچھ پریشانی ہو گئی، تھوڑی کچھ پریشانی میں مبتلا کیا ہو گئے، گھروں میں کچھ مصیبتیں آ گئی تو فلاں فلاں کا رخ کرنا شروع۔ اللہ کا در یاد نہیں آتا ہے، اوروں کا در یاد آ جاتا ہے۔ اللہ ان پریشانیوں میں جب ڈالا ہے تو نکالنے پر وہی قادر ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ فلاں فلاں کے پاس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے چٹی، تعویذیں، پلی، یہ ساری چیزیں لے کر آ کے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں تاکہ یہ مصیبتیں دور ہو جائے۔ ایسے ایسے عاملوں کا رخ کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ لوگ آپ کے ایمان کے ساتھ آپ کے پیسوں کو بھی لوٹتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو کیا مجھے اور آپ کو سبق درس مل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے، ننھے منھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے کیا سبق مل رہا ہے بھائیوں؟ کتنی ہی خطرناک آزمائشیں کیوں نہ ہو، ان آزمائشوں میں کھڑے اترنا، اللہ کو یاد کرنا، تعلق باللہ مضبوط کرنا ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک آزمائش ختم نہیں ہوئی، دوسری آزمائش شروع۔ ابھی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابھی بیٹا بڑی مدتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اولاد مانگی تھی، اور بڑی مدتوں کے بعد ملی ہوئی اولاد کو رب العالمین ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑا سوچئے، غور کیجئے نا۔ لیکن یہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں۔ انبیاء کرام کا خواب جو ہوتا ہے یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کرتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے، جب ان کا بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں تجھے رب العالمین کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہاں پر تھوڑا رک کر کے ایک اور پہلو کو پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے کو لے کر کے، وہ کیسے ہے قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹوں سے بھی رائے طلب کرے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ بڑے ہیں، آپ عہدوں پر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہی سب کچھ کریں گے، نہیں، غلط مطلب نہیں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے، کوئی بھی چیز ہو اپنے بچوں سے بھی رائے مشورہ لے کہ فلاں فلاں چیز میں خیر ہوگا یا نہیں ہوگا، بچوں کی رائے طلب کرے، کبھی کبھی بچوں کے معاملات میں اپنی رائے پیش کرے۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے طلب کی کہ آپ کی رائے کیا ہے، تو بیٹا، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹے کے ایمان افروز جملے کو سنیے گا۔ بیٹے نے کہا، اے ابا جان، یہ رب العالمین کا حکم ہے تو فوراً کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بڑی ہی سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اور باپ اور بیٹے نے کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا۔ تو رب العالمین نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي،
کیا میری اولاد کو بھی؟ تو اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے؟ کوئی نام عبداللہ رکھ لیا، عبد الرحمن رکھ لیا، اسلامی نام رکھ لیے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع اپنے آپ کو نہیں چلا رہے ہیں، اپنے خواہشات کے پیچھے چلا رہے ہیں، تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ مسلم ہوتا کیا ہے، مسلم کہتے کس کو ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو رب العالمین کے آگے قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہی سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ میری خواہش فلاں فلاں چیز کو بہت پسند کرتی ہے، میری خواہش ہے کہ فلاں فلاں چیز کو حاصل کروں، لیکن اللہ کے راہ میں اس کو قربان کرنا ہے تو پیچھے ہرگز نہیں ہٹنا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیتے ہوئے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے وحی کی تیری طرف کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر، جو یکسو ہو کر کے رب العالمین کی طرف جھکنے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی مطلب یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری نبی علیہ السلام کی ہوگی، لیکن یہاں پر ملت ابراہیمی کی پیروی سے مطلب مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، اصول و عقائد میں دین اسلام کے متفق تھا، اور اس ملت سے وہی روح گردانی کر سکتا ہے، وہی اپنے آپ کو پھیر سکتا ہے جو بے وقوف ہے، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہی شخص اس ملت سے روگردانی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو پھیر سکتا ہے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں چن لیا ہے اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام میرے بھائیوں ہر قدم، ہر لمحہ، ہر وقت توحید کا پیغام، توحید کا درس پڑھاتے رہے ہیں، تبھی جا کر کے رب العالمین نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ہر آزمائش کو پار کر گزرے، اللہ رب العالمین نے جن جن آزمائشوں سے انہیں آزمایا، سب آزمائشوں کو پار کر گئے، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل میرے بھائیوں ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت کے آگے ساری محبتیں ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اتنی محبت، اتنی پسندیدہ محبت کہ اس کے آگے کسی اور کی چاہت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور نبی علیہ السلام کو اپنا دوست اور خلیل بنا لیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہت سارے اوصاف جمع تھے، بہت سارے اوصاف کے وہ حامل تھے، بہت ساری خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی۔ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور رب العالمین کی طرف جھکنے والے، یکسو ہو کر رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے، رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزار کرنے والے تھے۔ رب العالمین نے انہیں چنا اور صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو صفت پائی جاتی تھی، ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے برابر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، بحیثیت امت اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام بنایا، پیشوا بنایا۔ ایک امت کے اندر جتنی ساری خوبیاں جمع ہوتی ہے وہ ساری کی ساری خوبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جمع تھی۔ ایک امت جتنا کام کر گزرتی ہے وہ اکیلے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر گزرے۔ دوسری صفت، وہ رب العالمین کے فرما بردار تھے، رب العالمین کے حکموں کے تابع تھے۔ تیسری صفت،
وہ یکسو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ حنیفہ قرآن مجید نے انہیں کہا ہے، حنیف یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنا، تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف جھکنے والا، ایک اللہ کی طرف آنے والا، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، خالص عبادتوں کو اللہ کے لیے انجام دینے والے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ اور یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ صرف ظاہری طور پر جبہ کبہ ٹوپی وغیرہ ڈال لیے، ظاہری چیزوں سے معیار طے نہیں ہوتا ہے، اخلاق معیار طے کرتے ہیں۔ ظاہر بھی جو ہو باطن بھی وہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر بھی ویسے تھا، باطن بھی ویسے تھا۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ ہماری قربانی، جینا مرنا، ہماری ساری چیزیں یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور چوتھی صفت جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، شاکر لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال دیکھیں نا، کیا سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، کیا دروس مجھے اور آپ کو مل رہے ہیں؟ تھوڑا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ایک سے ایک زبردست نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی ناشکری کے الفاظ زبان سے جاتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ، برگزیدہ بندے، یہ برگزیدہ پیغمبر شاکر لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ شکر گزاری کے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اچھا کھانے کو مل رہا ہے، اچھا پینے کو مل رہا ہے، سواریاں ایک سے ایک موجود ہے، لیکن ناشکری کے الفاظ کبھی میری اور آپ کی زبان سے نہیں جاتے ہیں۔ ابھی بقرعید قریب آ رہی ہے، آپ دیکھیں لوگوں کی زبانوں پر خرچ دنیا کا کریں گے، کروڑوں اربوں روپے خرچ کریں گے بقرعید سے پہلے، لیکن جیسے ہی بقرعید آتی ہے رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ جانور مہنگے ہو چکے ہیں، اتنی مہنگائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بندوں، کبھی اپنی حالت پر بھی غور کیجئے گا۔ وہ جس زبان سے آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے اربوں خربوں خرچ کر چکے ہیں، لیکن جیسے ہی رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو جی چراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں ہے، اتنا نہیں ہے، بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی بھی چیز کیوں نہ ہو، آپ اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، اور تھوڑی سی چیزیں کیوں نہ ہو ان چیزوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ شکر زبان سے ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے بھی شکر ادا کرنے کے ساتھ عمل کے ساتھ، مطلب اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز ادا کرنی ہے، قربانی کا حکم دیا ہے، قربانی کرنی ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ عمل کے ذریعے سے رب العالمین کی شکر گزاری ہے۔ اور یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کہا ہے۔ یہاں پر ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہر باپ، ہر والدین اپنے اولاد کے تعلق سے یہ فکر میں ضرور رہتے ہیں کہ ہمارے بعد اپنے بچے سوکھ سے رہے، اچھا کھانا پینا کریں، لیکن الا ماشاءاللہ بہت تھوڑے والدین ہوں گے جو اس بات کی فکر کرتے ہوں گے کہ ہمارے بعد ہمارے اپنے بچے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، رب العالمین کے حکموں کے تابع چلے، نمازوں کے پابند ہو۔ میرے بھائیوں، آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اولادوں کی کیسے فکر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے کہا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ آج کیا حال ہے والدین کا؟ آپ دیکھیں، تھوڑا غور و فکر کیجئے، آپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ آپ کے اپنے بچے کھٹوں پر ٹھہر کر کے، سڑکوں پر ٹھہر کر کے نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، سڑکوں پر سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اس پر ضمیر نہیں جاگتا ہے۔ کیوں جاگے گا؟ کیسے جاگے گا؟ کیونکہ خود بھی جانتے نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں گے۔
خود اسلام سے دور ہے تو اپنے بچوں کو کیسے قریب کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو اپنے نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جمعہ جمعہ ہفتہ ہفتہ عیدین کیا پڑھ لیے سمجھ گئے کہ ہم نمازی بن گئے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ہفتہ ہفتہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان، سچا پکا مسلمان باور کروانا شروع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، والدین کو سوچنے سمجھنے کا مقام ہے۔ آپ غور و فکر کریں آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ نماز تو منکرات فحاشیوں سے روکتی ہے، لیکن آپ کے بچے، آپ خود نمازوں سے دور ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں بتاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ابھی آپ سیرت سن رہے ہیں، یہ کیا پیغام، یہ کیا درس دے رہے ہیں۔ یہی نا کہ آپ اپنے بعد اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ انبیاء کرام کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ آپ میرے بعد رب العالمین کے حکموں پر چلو گے۔ اس بات کا عہد اللہ انبیاء کرام اپنے بچوں سے لیتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد تم رب العالمین کے حکموں کے تابع ہونا، رب العالمین کی فرمانبرداری کرنا، رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا۔ لیکن آج دیکھو آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ والدین بھی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے بچے بھی صبح سے شام تک نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس بات کی کسی کو فکر اور پرواہ نہیں ہے۔ نئے نئے فتنے آتے ہیں تو ان فتنوں کا شکار ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں آ کر کے کہنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، ایسے ہی مسلمان جو ایک وقت کی نماز پڑھ کر 4 وقت کی چھٹ، اللہ اکبر، ایسے مسلمان پر تو شرم آتی ہے۔ جمعہ کی پڑھ لیا تو اگلے جمعہ نظر آ گیا، ایک عید کی پڑھا تو دوسرے عید تک غائب۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ اور مارکیٹ میں آج ایسے ہی اترتے ہیں کہ ارے مسلمان بولو سب کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال له ربه اسلم، مسلمان بن، قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار میں مسلمان بن گیا ہوں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلم یسلم اسلامن، جو اپنے آپ کو رب العالمین کے حکموں کے تابع کرتا ہے، جو اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزارتا ہے، یہی مسلمان ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ابھی میں اور آپ سن لیتے آئے ہیں، ان واقعات سے یہی پیغام، یہی درس ملتا ہے کہ میرے بھائیوں اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ ہزاروں مسلمان، لاکھوں کروڑوں مسلمان، شرک کرنے والا، بدعتی، قبر پرست، ہر کوئی سود خور، رب العالمین کے نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والا، شراب پینے والا، سگریٹ نوشی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ٹھیک ہے سب مسلمان ہے، لیکن یہ لوگ رب العالمین کے نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ پہچان اور تمیز قائم کیجئے۔ واقعی آپ نبی علیہ السلام کے سنتوں پر چلنے والے، رب العالمین کے حکموں کی تعمیل کرنے والے مسلمان ہیں، اور اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اسلم یسلم اسلامن، جو اپنے آپ کو رب العالمین کے حکموں کو تابع کر دے۔ تو خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ جو کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے، ان باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، ہر وقت، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت رب العالمین کے حکموں کی تعمیل مجھے اور آپ کو کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہی مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔